کیا کرتے رہے. اب امام بخاری کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ ہیں جی 4,500 یاد نہیں تھیں, 6 لاکھ یاد تھیں. ٹھیک ہے, حافظ تھے. اچھا سن لینا, ٹھیک ہے, سندیں یاد تھی بس, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, حدیث ترکی یاد تھے نا. بات سنیں نا, اے نا آپ چھوڑ دیں, آپ کو چھوڑ دیں, آپ خاموش ہو میرے بھائی. میں میری بات سنیں نا, 6 لاکھ کتنی آپ بتا دیں کتنی یاد تھی امام بخاری کو؟ بات ہے بھئی, ہمیں جواب نہیں ملا. پھر تو خاموش ہو, میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنیں. امام بخاری کو 6 لاکھ یاد تھی روایتیں, امام ترمذی کو لاکھوں یاد تھی. چلو لاکھوں یاد تھی, بہت زیادہ تھی, لیکن امام اب ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ جب بات بننے لگتی ہوتی ہے نا, تو یہ کوشش ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ یہ بات کو کیا کریں, اس کو ڈی ٹریک کریں. ہمارا تجربہ ہے, ہم نے داڑھی سفید کر دی ہے اس معاملے میں, اس لیے ہمیں چھوڑ دیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری کو لاکھوں یاد تھی, 6 لاکھ یاد تھی. یہ ساری کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی, ہم اپنی طرف سے تھوڑی کر رہے ہیں. تو 6 لاکھ حدیثوں کا حافظ جب بخاری لکھنے پہ آتا ہے تو بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں نہیں؟ تو مطلب یہ کہ 7,000 کچھ بتاتے ہیں, 7,000 سے کچھ اوپر ہیں, 7200 ہیں, کچھ ہے. اس میں سے بھی ڈبل جو روایت کی گئی ہیں وہ بھی نکالیں تو 3500 کچھ رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک دفعہ نقل کی ہیں وہ 3,000 4,000 کے قریب روایتیں ہیں. تو باقی جو لاکھوں حدیثیں تھیں وہ نبی پاک کا دین نہیں تھا, نبی پاک کا فرمان نہیں تھا, وہ بھی روایات ہیں. لہٰذا یہ مختلف محدثین اپنے اپنے زمانے میں جس کو جو کچھ بھی اپنی اپنی ریسرچ کے مطابق جمع ہوتا رہا, یہ ساری باتیں, یہ ساری حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کو. اب آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے امام جو ہیں, ہم جن کی ریسرچ کو فالو کرتے ہیں, ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ٹھیک ہے, سن لینا بات کرنے دو مجھے, آپ پھر وہی بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا نام میں کوئی گالی ہے, آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, کیوں اتنے پریشان ہو گئے امام اعظم ابو کا نام لکھ کر؟ امام اعظم ابو حنیفہ 1 صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کب پیدا ہوئے ہیں؟ 80 ہجری. امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 میں, 3 صدی میں. یہ پیدا ہوئے ہیں, یعنی دوسری اینڈ ہو گئی تھی تو امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 22 صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے جنہوں نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. ہمارے امام نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, ان سے نماز سیکھی ہے. ٹھیک ہے, تو امام بخاری کے والد نے بھی کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی, اس لیے ہمارا تو نبی پاک بھی 1 صدی ہجری میں, صحابہ اکرام بھی 1 صدی ہجری میں, امام اعظم ابو حنیفہ بھی 1 صدی ہجری میں, اور ہم اہل سنت بھی 23 ہجری کے مسلمان ہیں, 1 صدی ہجری کے. ہمارا 14 صدیوں کا ریکارڈ موجود ہے. کسی فرقے کی عمر 100 سال ہے, کسی کی 150 سال ہے. جیلم میں ایک فرقی ہے جس کی 16 سال عمر ہے, 2018 میں لانچ ہوئی ہے. الحمدللہ ہماری عمر 1400 سال ہے. ہر صدی سے ہمارا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ تعالی. ہمارے آقا, ہمارے مولا. 15 منٹ ہیں, کوئی اور سوال ہے تو کر لیں. لمبا کر لیں سوال, آپ لمبا کر لیں نا, کر لیں, آپ کر لیں, ابھی کر لیں, ابھی وہ بتا رہے ہیں نا, میں سمجھا شاید ٹائم ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اب بھائی نے بات کی ہے جی, آپ کو رفع دین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بات کریں ریسرچ اور تحقیق اور علم کی, تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف صحابہ کرام کے اقوال ہیں, اور یہ بھی ظاہر ہے جہاں سے کسی کو ملے انہوں نے جمع کی. میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو تو فیصلہ ہمیں کس سے کرانا چاہیے؟ اللہ رسول سے. صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو تو فیصلہ کس سے کرانا چاہیے؟ اللہ رسول سے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی مختلف روایات میں اختلاف تھا, تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ ہم نبی پاک کے فرمان پر عمل کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں رفع دین سکھایا یا نہیں سکھایا. ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے یہ بتایا کہ نماز میں رفع دین کرو, نبی پاک نے فرمایا ہو. ایک منٹ چھوڑ دیں, انہوں نے فائنل ڈیسیژن مجھ سے لے جو لیا ہے, آپ یہی تو مسئلہ بات پوری نہیں کرنے چاہتے. رفع دین میں ایک بھی روایت ایسی موجود نہیں. پوری حدیث کی کتابیں اٹھا لیں, آپ کو ملے گا نبی پاک نے فرمایا رکوع کرو, قیام کرو, تکبیر کہو, سجدہ کرو, قرات کرو, آمین کہو, ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن ایک روایت بھی ایسی موجود نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا ہو نماز میں رفع دین کرو. جبکہ یہ موجود ہے, اس پر ہم نے پوری گفتگو کی, ہر اعتراض کا جواب بھی ہم نے دیا کہ صحابہ نماز میں کر رہے تھے, حضور نے آ کے دیکھا, حضور نے کیا کر دیا,
منع فرما دیا. تو لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں اب بھی اگر انالسس کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی تو رفع یدین کرنے والے زیادہ مسلمان ہیں یا نہ کرنے والے زیادہ ہیں؟ آج بھی مسجدوں میں تو اسلام کے محققین نے، علماء نے، محدثین نے، بڑے بڑے لوگوں نے پوری زندگیاں لگا کر یہ تحقیق اور نچوڑ پیش کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب بخاری میں تو جو روایت ہوگی ہر روایت پر عمل نہیں ہو سکتا. میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ہم خدا کا خوف کر رہے ہیں. میں ابھی روایت نکالوں کوئی بندہ عمل کر کے دکھائے مجھے، میں ایسا کروں گا کہ میں روایت نکالوں گا کوئی بندہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، روایت کیا یہ حدیث میں موجود ہے؟ کوئی بندہ آپ میں سے کوئی گدھے کا گوشت کھائے گا لیکن حدیث موجود ہوگی یہ کھایا گیا. کوئی بندہ شراب نہیں پی گیا، حدیث موجود ہوگی. کوئی بندہ یہ گرگوج ہوتی ہے اس کا گوشت نہیں کھائے گا لیکن حدیث، ہاں جی، سونے کی انگوٹھی نہیں بندہ مرد پہنے گا لیکن حدیث موجود ہے. اس طرح احادیث تو بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن اس پر اب یہ دیکھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے اینڈ پر کیا کیا، اس کو منع بھی کر دیا. اسی طرح جس طرح بہت سارے، کوئی بندہ حدیث موجود ہوتے ہوئے گدھے کا گوشت نہیں کھاتا، کوئی بندہ حدیث کے ہوتے ہوئے بھی شراب نہیں پیتا، سونے کی مرد انگوٹھی نہیں پہنتا، اسی طرح رفع یدین والی بھی حدیثیں موجود ہیں لیکن منع والی بھی موجود ہے. تو رفع الیدین پہلے زمانے میں ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو منع کر دیا تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نبی پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کے فرمان کے مطابق. حضور نے جب منع کر دیا ہے، اب ایماندار بندہ وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک کی حدیث آ جائے قولی، اس کا سارا میں نے انالیسس کر دیا کہ جتنی بھی روایتیں ہیں اس میں قولی حدیث اس طرف ہے، منع کرنے پر ہے. لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ حضور ہمیں فرماتے تو ہمیں کیا مسئلہ تھا کہ ہم حضور کی سنت، ہم سے زیادہ کوئی نبی پاک سے محبت کرتا ہے سنیوں سے زیادہ؟ ہمارے لوگ تو نبی پاک کے نام پہ کٹنے مرنے والے ہیں. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے. عشق کے کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرتے ہیں پھرنے کو نثار. ہم تو حضور کے نام پہ مرنے والے ہیں، جہاں حضور نے قدم رکھا ہے سونے نے ہم تو اس کا احترام کرنے والے ہیں. ہمیں رفع الیدین کی سے کیا مطلب ہے؟ یہ رفع الیدین بالکل نہیں ہوتا تھا، یہ تھا ہی کوئی نہیں. ہم نے اسی لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا، یہ بھی مقدمے میں 16 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد بہت سارے جھوٹے لوگ آئیں گے، یکون بعدی دجالون کذابون، جھوٹ بھی بولیں گے دغا بھی دیں گے. یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. اب مسلمان باپ دادا حجت ہیں، مسلمان باپ دادا. کچھ لوگوں کو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا جیسے نماز پڑھتے تھے ہم وہیں پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی باپ دادا تو یہودی بھی یہ کہتے تھے کہ نخنو ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر رہیں گے جس پر ہمارے کیا ہیں. مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم اسی پر رہیں گے جس پر ہمارے باپ دادا ہیں. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ مشرکین کے باپ دادا مشرک تھے، یہودی خود بھی یہودی تھے، ان کے باپ دادا بھی یہودی تھے، مشرک خود بھی مشرک تھے، ان کے باپ دادا بھی مشرک تھے. ہم خود بھی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان ہیں. اس لیے ہمیں قرآن کا تعارف، رسول کا تعارف اور جنت دوزخ سارے ایمان کا تعارف، نماز کا تعارف ماں باپ کے ذریعے سے ملا ہے، ہمارا پورا سلسلہ ہے. تو اب دیکھیں قرآن سے ایک حدیث میں آیت پیش کرتا ہوں کہ مسلمان باپ دادا کا علم و عمل کیا ہے؟ حجت ہے. یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا جب ان کا کیا ہے؟ موت کا وقت آ گیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو خود ریسرچ کریں گے، لیکن بچے نبی تھے، صالح تھے، انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی جو ایک واحد معبود ہے اس کی عبادت کریں گے. تو اگر مسلمان باپ دادا کا علم و عمل عقیدہ حجت نہ ہوتا تو یہ نبی یہ کہتے کہ ہم پیو دادے کے پیچھے چلیں گے. لہٰذا مسلمان ابو اجداد ہم بر صغیر میں 23 ہجری سے مسلمان ہیں. کب سے ہیں؟ 23 ہجری کے مسلمان ہیں. اور ہمیں قرآن کا تعارف، قرآن کی سند ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ضعیف ہے؟ کوئی حسن ہے؟ ساری کی ساری ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قطعی ہے. یہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح چھوٹے مرزا نے کہا کہ وہ کسی نے ایسے ایسے کر کے تو جمع کر دیا. قرآن سے بھی اعتماد اٹھانا چاہتا ہے وہ بندہ مسلمانوں کا، قرآن کی ترتیب پر اعتراض کیا
کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے, یہ کسی نے ایسے ایسے کر کے سمجھ ہم ایسے جوڑ دیے. ٹھیک ہے, استغفراللہ کہیں. ٹھیک ہے, اب جناب یہ قرآن ایسے نہیں آیا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین نے صالحین کو دیا, اور صالحین نے مسلمین کو دیا. ہم مسلمین ہیں, ہماری ملاقات صالحین سے, صالحین کی تابعین سے, تابعین کی تبع تابعین سے, تابعین کی صحابہ سے, اور صحابہ کی رسول اللہ سے ملاقات ہے. ہمارا پورا چین جڑا ہوا ہے. اس لیے میں اگر ایک بچے کو کہتا ہوں کہ جس ماں باپ نے قرآن ٹھیک دیا, قرآن کا کس تعارف سب سے پہلے بندے کو گھر سے ملتا ہے نا, ماں باپ بتاتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے. اس پر آج تک کسی نے ماں باپ سے دلیل مانگی کہ آپ جس کو قرآن کہہ رہے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں؟ جس خدا کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک واحد لا شریک ہے, وہ ہے بھی کہ نہیں؟ جس رسول کے بارے میں کہہ رہے کہ آخری محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں, ان سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی, ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا. کسی نے بھی آج تک یہ ریسرچ نہیں کی. جس ماں باپ نے ہمیں قرآن دیا, جس ماں باپ نے ہمیں رسول کا تعارف کروایا, خدا کا تعارف کروایا, اسی ماں باپ نے ہمیں نماز پڑھنا بھی سکھائی ہے. اگر اس ماں باپ کی سکھائی ہوئی نماز ٹھیک نہیں تو اسی ماں باپ کا بتایا ہوا قرآن بھی تو چیک ہونا چاہیے, دوبارہ ان لوگوں کو کرنا چاہیے. تو اگر ماں باپ کا بتایا ہوا قرآن بھی ٹھیک ہے, رسول بھی ٹھیک ہے, نماز بھی ٹھیک ہے, اور اس نماز پر اگر کسی کو دلیل چاہیے, کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے, دلیل بھی سیاستہ سے چاہیے. تو یہ میں آپ کو کتاب پیش کر رہا ہوں, یہ پڑھیے. آپ کو ایک پیش کر رہے ہیں, ہاں جی, ان کو بھی پیش کریں. سن لیں نا, پوری بات ہونے دیں. اس کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, پورا کا پورا طریقہ جو ہے جو مسلمانوں کا ہے سیاستہ سے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو بھی دیں جی. اچھا سب وہ جس کے ماں باپ وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں, ہاں, تو اس کی اولاد بالکل. اب آپ سونا سوال تو سنگیتا, بڑا مزہ آیا سوال کا. ٹھیک ہے میرے بھائی, دوسرا بھی سن لینا. اچھا, جس کے ماں باپ نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہو گیا سوال. اولاد کو, میری بات سن لینا سر, وہ اپنی اولاد کو کس طرح گائیڈ کرے گا بھائی کہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے, آپ یہ ہیں یا آپ یہ عمل کر رہے ہیں, تو ہم کس کی بات کریں پھر؟ ہو گیا سوال, ہو گیا. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ جس کے ماں باپ وہابی ہیں. پہلے میرے بھائی کا کیا سوال ہے کہ جس کے ماں باپ وہابی ہیں وہ کیا کرے گا؟ سوال تو بھائیوں نے بڑا پتہ کیتا, لیکن انہیں پتہ نہیں بھی اگے بیٹھے یا کون ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے, میری بات پوری سن لیں, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ نے شجرہ نسب چیک کرنا ہے. آج جو وہابی ہیں ان کا پیو دادا کون ہے, یہ نہیں کہ بھئی صرف باپ ماں یا دادے کی بات کرنی ہے. میں کہتا ہوں پیچھے تک لے کے جانا ہے. ہاں, نانا دادا پردادا پیچھے لے کے جائیں. آج جو وہابی ہیں ان کا بھی آپ شجرہ نسب چیک کریں, ان کے پیچھے بھی سنی ہے. تو مسلمان ابا و اجداد کی بات ہو رہی, یہاں پہ رفع الیدین شروع ہوا ہے. اس کی ڈیٹ نوٹ کر لیں, کب شروع ہوا ہے. نبی پاک تشریف لائے ہیں 1400 سال پہلے, ہم 1400 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور 1899 میں پہلا بندہ اہل حدیث ہوا یہاں پہ, جس نے انگریز سے, ملکہ وکٹوریہ سے سرٹیفکیٹ لیا کہ ہم اہل حدیث ہونا چاہتے ہیں. تو 1890 سے پہلے اس دنیا پر اہل حدیث نام کا فرقہ موجود نہیں تھا. فرقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا. کیا ہوا؟ تو جو دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, شیعہ ہیں, سب کا شجرہ نسب چیک کریں, پیچھے ہم نکلیں گے. تو میں کوئی اپنی ایک صدی کی بات نہیں کر رہا نا, میں نے ابھی کہا کہ ہم 16 سال پرانے نہیں, 150 سال پرانے نہیں, ہم 1400 سال پرانے ہیں. تو جو وہابی ہیں وہ بھی اصل میں پیچھے کیا تھے, تو انہیں بھی اپنے باپ دادا کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ ان پڑھ ہیں ماں باپ, کیا ہیں, لیکن اتنے بھی ان پڑھ نہیں جتنا آپ ان کو ان پڑھ سمجھتے ہیں. کیوں کہ ابھی آپ, یہ مسجد کا نام کیا ہے جی, مسجد رضا. یہاں پہ عصر کی نماز کے وقت کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ اگر 2 ہو, ابھی دوسری اذان, ایک اذان دیں اور 5 منٹ کے بعد دوسری اذان دے کے ذرا دیکھیں, سارا محلہ آ جاتی ہے, مولوی صاحب کی ہو گیا ہے, دوسری اذان کیوں دیتی ہیں؟ تو یہ بندے ان پڑھ ہیں جنہیں پتہ نہیں بھی اذان کیا ہوتی ہے, ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہیں. ان پڑھ ہونے کا یہ مطلب نہیں بھی ہر بندہ محدث مان جائے, جس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنی دلیل نکالے, اس طرح تو پھر ان کی ابھی جب ہم ان کے سامنے حدیث رکھتے ہیں تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. اس طرح پھر ہر بندے کو ساری حدیثوں کا حافظ بننا پڑے گا, پورا علم پڑھنا پڑے گا, ساری حدیث زبانی یاد کرنی پڑے گی, پھر ان میں سے ان کا مقابلہ کمپیریزن کرنا پڑے گا, چھانٹنا پڑے گا, اور خود پھر میدان یعنی یا ابو حنیفہ بننا پڑے گا, یا امام مالک بننا پڑے گا, یا امام بخاری بننا پڑے گا. تو ایسا ہر بندہ بن نہیں سکتا. تو میری بات مکمل نہیں ہوئی, میری بات مکمل نہیں ہوئی.
تو ماں باپ ان پڑھ ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ انہیں خدا کا نہیں پتا. جو چیزیں انہیں جس طرح ایز اٹ از ملی ہیں نا، قرآن ٹھیک دیا تھا. اگر ان پڑھ بندے کا نماز دی ٹھیک نہیں تو قرآن کیسے ٹھیک دیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جس پر زمانہ اتفاق کرتا ہے. ایک بندہ تو نہیں نہ کہہ رہا کہ نماز ایسے ہینج پڑھنی ہے، کتنی دنیا کہہ رہی ہے. اور صرف بندہ یہ نہیں کہ ان پڑھ ماں باپ کہہ رہے ہیں، ایسی ان پڑھ جو علماء ہیں اتنے اتنے بڑے محدث گزرے ہیں. مولانا خادم رضوی کسی ان پڑھ آدمی کا نام تھا؟ تو ایسا نہیں، ہمارا تو ہر زمانے میں ایک ایک بندہ ایسے ہے کہ ہم ایک تو باہر نکالیں زمانہ جھال نہ جل سکے. ہمارا ایک ایک بابا ایسا ہے، تو اس لیے کوئی بات نہیں.